اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے کورس آئے قرآن سمجھے شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 5 کا 13واں سبق یعنی کہ 28ویں پارے کے پہلے 5 صفحات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جس میں ہم سورۃ المجادلہ کو اول تا آخر مکمل پڑھیں گے۔ سورۃ الحشر کو اول تا آیت نمبر 9 تقریباً ہاف سورہ ہی بنتی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو کورس کا تعارف، کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ تو چلیے سورۃ المجادلہ کے تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ مجادلہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بحث و تکرار کرنا، دو لوگوں کا آپس میں کسی بات پر بحث و تکرار کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجادلہ۔ دونوں بحث کر رہے ہوں یا پھر ایک خاموش ہو اور دوسرے کی طرف سے بحث مباحثہ کیا جا رہا ہو، تو بولے یہ بھی کیا کہلائے گا؟ مجادلہ کہلائے گا۔ 22 آیات پر مشتمل ہے، مدنی سورہ ہے، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 25 کی مناسبت سے رکھا گیا۔ سوری، اس کی بالکل جو ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 1 کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا، اور اس صورت میں بیویوں سے زہار کے معاملے کو بیان کیا گیا ہے۔ منافقین کا خفیہ پروپیگنڈا اسلامی معاشرے کو کمزور کر دیتا ہے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان اور کچھ معاشرتی اصول ہیں، مطلب مجالس سے متعلق یا سرگوشی کرنی ہے تو اس سے متعلق ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو بڑی پیاری سورہ ہے، اور سورہ کا نام بھی جس واقعے کی مناسبت سے رکھا گیا، مجادلہ، واقعہ یہ پیش آیا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، سورت کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، خاص کر شروع کی 4 آیات کو سمجھنے میں، جو کہ ہمارے تین کلرز، تین ٹاپکس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ۔ ان کے خاوند ہیں حضرت اوس بن صامت، مشہور صحابی ہیں، کہیں ایک حدیث کے بھی راوی ہیں، حضرت اوس بن صامت وہ ان کے خاوند ہیں۔ اب حضرت اوس نے اپنی زوجہ حضرت خولہ کو یہ کہہ دیا، انت علیہ کا ظہر امی، آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری ماں۔ اسلام سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دیتا تو وہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس خامد پر حرام ہو جاتی، ابداً۔ اب جب اسلام آنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، جسے عربی میں زہار کہتے ہیں، زہار، ظہرن کہتے ہیں کمر کو، مطلب آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری والدہ، یا پھر کوئی کہہ دے جیسے میری بیٹی، یا کسی بھی محرم رشتے کا نام لے لے کہ جیسے یہ رشتہ میرے لیے محرم ہے تو اپنی بیوی سے کہہ دے آپ میرے لیے ایسے ہیں۔ اس کو بولے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زہار، جو کہ آپ کو لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، زہار۔ اب جب اسلام میں یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت خولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول ذرا بتلائیے اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ میرے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے رسول میں کیا کروں گی؟ اگر میں اپنے خامد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اور ہماری علیحدگی ہوگی تو اللہ کے رسول میرے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ آیات کریمہ اس بحث مباحثے کے بارے میں، اور پھر اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات سن کر وحی کو نازل کیا اور اس مسئلے کا حکم نازل کر دیا، اس کی تفصیل ان آیات کے اندر۔ اب ذرا آیات کا ترجمہ سنیے، آپ نے بیک گراؤنڈ سنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ،
تحقیق اللہ نے سن لی قول اللتی اس عورت کی بات کو تجادلک جو آپ سے بحث و تکرار کر رہی ہے، مجادلہ کر رہی ہے، فی زوجہا اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی اور اس کا گڑ گڑانا ہے، شکوہ کرنا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بحث مباحثہ تو آپ سے کر رہی ہے، لیکن اس کا وہ گڑ گڑا اللہ کی طرف رہی ہے، اس کی شکایت اللہ کے سامنے۔ واللہ اور اللہ یسمع سنتا ہے یا سن رہا ہے، تحاورکما تم دونوں کی گفتگو کو۔ عربی زبان میں حوار گفتگو کو کہتے ہیں، تو تحاور، تحاور یہ تحاور سے مصدر، تدارس یہ تدارس کے وزن پر، تحاورکما اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا بصیر دیکھنے والے۔ میری اور آپ کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اس کمرے میں موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات، چھوٹے چھوٹے وہ امہات المومنین کے کمرے، کہتی ہیں میں اس کمرے میں موجود تھی، کمرے پہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہیں آہستہ آواز میں کمرے کے اندر موجود ہوں، مجھے ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن قربان جائیں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اس عورت کی بات کو سنا۔ ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کس قدر اپنی مخلوقات کی باتوں کو سننے والا ہے، کہ جو باتیں مجھے نہیں سنائی دے رہی وہ اللہ رب العزت نے سنی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا ذرا آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ اب یہ خاتون ہے حضرت خولہ، بحث تکرار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی ہیں، لیکن تشتکی الی اللہ شکایت اللہ کے آگے ہے۔ گویا کہ صحابیہ نے ہمیں توحید کی تعلیم سکھا دی کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو آپ کی شکوہ، شکایت، طلب، درخواست اللہ کے آگے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، لیکن شکوہ شکایت اللہ سے، وتشتکی الی اللہ اللہ کی طرف ہی ان کی شکایت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں لیکن اللہ کو پکار رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہر مشکل میں ایک اللہ کو ہی پکارنا ہے، وہی ہے جو اپنے مجبور بندوں کی بات کو سن کر ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء کون ہے جو مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ؟ الہ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ بڑی پیاری آیت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت خولہ کو دیکھتے تو انتہائی ادب و احترام سے پیش آتے، ان کی پوری بات کو سنتے، ان کے پاس ٹھہرتے، کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے امیر المومنین آپ حضرت خولہ کا جو ادب کرتے ہیں آپ کیا اس کی وجہ ہے؟ حضرت عمر فرماتے کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی بات کو اللہ نے سنا، جن کے بارے میں اللہ نے سورۃ المجادلہ میں فرمایا واللہ یسمع تحاورکم۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ خود کہے کہ اللہ نے اس کی بات کو سنا وہ حضرت خولہ ہے۔ فرمایا اللہ اب اس مسئلے کا حکم بیان کر دیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایسا کہہ دے تو پھر شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اللہ کی وحی کے انتظار میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی، کیا حکم نازل ہوا؟ الذین یظاہرون منکم وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ما ہن نہیں ہے وہ عورتیں، امہاتہم ان کی مائیں، یعنی کہہ دینے سے وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی۔ ان امہاتہم نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللہ مگر وہ عورتیں
ولدنہم جن عورتوں نے انہیں جنا ہے، ان مردوں کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لَيَقُولُونَ البتہ کہتے ہیں، مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ بات کی انتہائی بری بات کرتے ہیں، منکر ہے قابل انکار، ایسی بات جس کا انکار کیا جائے گا، نامعقول بات کرتے ہیں، وزورا اور جھوٹی بات کرتے ہیں، بیویوں کو ایسے کہنا گویا کہ یہ ظلم، زیادتی اور جھوٹ ہے اور برائی ہے۔ لیکن قربان جائیں رب کی آیات پر، رب کی صفات پر، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لَعَفُوٌّ غفور البتہ معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ اب حکم بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، ثم یعودون پھر وہ لوٹتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس واپس جائیں، رجوع کر لیں، پھر وہ لوٹتے ہیں، لما قالو اس کے لیے جو انہوں نے کہا، اپنے کہے پر پشیمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب ان کا کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ تو ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، کب؟ من قبل ان یتماسا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، اس سے پہلے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں، مس کریں، اس سے پہلے ایک غلام کو آزاد کریں، یہ سب سے پہلا کفارہ ہے جی۔ ذالکم توعظون بہ فعل مجہول ہے، یہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، وعظ کیا جاتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ فمن لم یجد جو نہ پائے، جس کو غلام نہ ملے، مطلب فمن لم یجد کا مطلب ہے جس کی استطاعت اور طاقت میں غلام کا آزاد کرنا نہ ہو، اچھا جی وہ پھر کیا کام کرے گا؟ ہاں جی وہ یہ کام کرے گا فصیام الشہرین، دوسری چیز، اور یاد رکھیے گا یہ تین کام بتائی جائیں گے، یہ آپشنل نہیں ہے، غلام آزاد کیا جائے گا، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر دوسرا کام، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا کام۔ فمن لم یجید جو یہ نہ پائے، فصیام الشہرین تو 2 مہینوں کے روزے ہیں، متتابعین لگاتار، پے در پے، بیچ میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، وقفہ آ گیا تو دوبارہ سے 2 مہینوں کے روزے، من قبلی اس سے پہلے، ان یتماسا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطع جو اس کی طاقت نہ رکھیں، فاطعام تو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینہ 60 مسکینوں۔ تیسرا حکم کیا آ گیا جی؟ پہلا دیکھیں غلام آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ یہ کیوں ہے؟ ذالک لتؤمنوا باللہ تاکہ تم اللہ پر یقین رکھو، ایمان رکھو، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ بولیے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، حادہ یحادو مخالفت کے معنی میں، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، کبتو فعل مجہول ہے، ذلیل کیے جائیں گے، کیسے؟ کما کبت الذین جیسے کہ ان لوگوں کو ذلیل کیا گیا، من قبلہم جو ان سے پہلے ہیں، وقد انزلنا اور تحقیق ہم نے نازل کیا، آیات بینات واضح نشانیوں کو اتار دیا، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تو پہلی 4 آیات کے اندر وہ حضرت خولہ اور حضرت اوس بن صامت کا واقعہ اور زہار کا حکم اللہ نے بیان فرمانے کے بعد، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورتوں کے اندر یہود کا حکم بھی آتا ہے، یہود کے بارے میں تفصیل بھی آتی ہے، نصارہ کے بارے میں بھی آتی ہے، اور منافقین کا تذکرہ بھی آتا ہے۔
تو فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں انہیں رسوا کیا جائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو رسوا کیا گیا. اور ہم نے بڑی واضح آیات اتار دی اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کے سب کو اٹھائے گا. فینبئہم، پھر اللہ انہیں خبر دے گا. بما عملوا، اس کی جو انہوں نے عمل کیے. اللہ رب العزت ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا. احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے. وَنَسُوهُ، اور وہ بھول چکے ہیں. اللہ نے تو اس کو شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، نوٹ کر رکھا ہے. احصا، شمار کرنے سے اللہ نے اس کو گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے. وَنَسُوهُ، اور وہ بھول چکے ہوں گے، اپنے اعمال سے انکاری ہو جائیں گے، ہم نے تو یہ نہیں کیا. فرمایا واللہ علی کل شیء، اور اللہ ہر چیز پر شہید گواہ ہے. اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. چلیے جی 28ویں پارے کے دوسرے پیج کی طرف چلتے ہیں. سورۃ المجادلہ ہے. فرمایا یہاں پر سرگوشی کے آداب بیان ہو رہے ہیں، یا سرگوشی کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے. علم ترا، کہ آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم، یہ کہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین لوگوں کی. نجوا ثلاثۃ، تین لوگوں کی سرگوشی. الا، مگر. ہوا رابعہم، وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. مطلب بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تین یا نہیں، تین وہ ہیں، چوتھا اللہ ہے جو ان کی بات کو سن رہا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ ہی پانچ لوگوں کی سرگوشی. الا، مگر. ہوا سادسہم، وہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. مطلب پانچ وہ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے جو ان کی بات کو سن رہے. ولا ادنی من ذالک، اور نہ ہی اس سے کم. ولا اکثر، اور نہ زیادہ. مطلب تین لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو لوگ سرگوشی کریں تو اللہ نہیں سنتا. نہیں، نہ ہی تین سے کم اور نہ ہی زیادہ وہ نہیں ہوتے. الا، مگر. ہوا معہم، وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے. تین سے کم ہوں یا یہاں پر پانچ کی بیان ہوا تو پانچ یا چھ سے زیادہ ہوں، جتنے بھی زیادہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے. اینما کانو، وہ جہاں کہیں بھی ہوں. اینا پلیس کے لیے آتا ہے، جگہ کے لیے، جس بھی جگہ پر ہوں. اچھا پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا. ثم ینبئہم، پھر اللہ انہیں خبر دے گا. نبا ان سے نا، نبا ان کا معنی خبر. 30ویں پارے کی پہلی صورت بھی ہے، اسی کا فعل ہے نبأ ینبئ. نبأ ینبئ. ثم ینبئہم، پھر وہ اللہ انہیں خبر دے گا کس چیز کی؟ بما عملوا، اس کی جو انہوں نے عمل کیے. یوم القیامت، قیامت کے دن. ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو نہوا عن النجوا، ان کو منع کیا گیا تھا سرگوشی سے. نہو فعل مجہول ہے. نہو انہیں روکا گیا تھا، عن النجوا سرگوشی سے. ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، لما نہوا عن، اس چیز کی طرف جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. مطلب انہیں منع کیا گیا کہ سرگوشیاں نہیں کرنی، اور پھر وہی کام کرتے ہیں کہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. پھر وہی کام کرتے ہیں کہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ سرگوشیاں کرتے ہیں. وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بالإثم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو یہ لوگ آپس میں، اصل میں یہ بیان ہو رہے جو مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین تھے، جو جا کر کبھی یہود سے سرگوشیاں کیا کرتے، کبھی آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے. تو یہ ان کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ ان کی سرگوشیاں گناہ، زیادتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ سرگوشی میں کوئی بڑی اچھی خیر کی بات کرتے ہیں. تو یہ یہود، یہ منافقین، ان کی سرگوشیاں گناہ اور دشمنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی ہیں.
فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، مطلب یہود، حَيَّوْكَ، آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جیسا سلام آپ کو اللہ نے نہیں کیا، مطلب آپ کو وہ سلام کرتے ہیں جس سلام کی اللہ نے تو تعلیم نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ پہلے گزر چکا ہے. یہود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو صحیح الفاظ ہیں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہود آ کر کہا کرتے السلام علیکم، بیچ سے لام کو سائلنٹ کر دیتے، لام کو حذف، لام کو پڑھتے ہی نہ، تو کیا بن جاتے جی السلام علیکم. اس کا مطلب ہے تم پر ہلاکت ہو، موت آئے تمہیں، نعوذ باللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے سلام کیا کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں انہیں کہہ دیتے وعلیکم، اور تم پر بھی، جو تم میرے لیے مانگ رہے ہو وعلیکم، وہ تم پر بھی ہو. اللہ. ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ ہیں، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، صحیح بخاری کی حدیث. پھر پوچھا اللہ کے رسول مردوں میں سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے جب اس سلام کو سنا یہود کے کہ وہ سلام کی بجائے کہہ رہی ہیں سام علیکم، انہیں اتنا برا لگا، آگے سے کہنے لگی بل السلام علیکم واللعنہ، تم پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی ہلاکت ہو کہ تم اللہ کے رسول کو ایسی اللہ کے رسول کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نے سنا نہیں کہ میں نے انہیں جواب دے دیا، میں نے انہیں کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو. تو یہ مطلب ہے جی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں فِي أَنفُسِهِمْ، اپنی نفسوں میں، دل میں یہ کہتے ہیں لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، کیوں اللہ ہمیں عذاب نہیں دے رہا، بِمَا نَقُول، اس چیز پر جو ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہم اگر کوئی غلط کہہ رہے ہوتے تو اللہ ہمیں فوراً اللہ کی پکڑ آ جاتی، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دے رہا جو ہم کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا حسبہم جہنم، ان کو جہنم کافی ہے. بولے ان کو جہنم کافی ہے. یصلونہا، جہنم میں وہ پہنچیں گے، فبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو نہ سرگوشی کرو، بالاثم، گناہ کی، والعدوان، اور دشمنی کی یا سرکشی کی، حد سے بڑھنے کی، ومعصیت الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو مطلب اہل ایمان کو ان کاموں سے روک دیا گیا جو منافقین کرتے ہیں. مطلب ایک ہم سب کے لیے تنبیہ آ گئی، اور سرگوشی کے آداب بتا دیے گئے کہ سرگوشی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو گناہ پر یا کسی کی دشمنی، ظلم و زیادتی پر، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہو. تو پھر سرگوشی کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا وَتَنَاجَوْا، اور تم سرگوشی کرو، بالبر، نیکی کی، والتقوی، اور تقوی کی، نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اللہ کے ڈر پر مبنی سرگوشی تمہاری ہونی چاہیے. اور اس کے بھی اصول و ضوابط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. مثال کے طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہیں تو ان میں سے 2 لوگ ایک اکیلے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، تاکہ یہ جو مسلمان بھائی یہ اکیلا، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ دونوں کوئی میرے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو منع فرما دیا. ہاں اگر 3 سے زیادہ لوگ ہیں اور ان میں سے 2 آپس میں سرگوشی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ گناہ، دشمنی، کسی کو نقصان پہنچانے، ظلم و زیادتی پر مبنی سرگوشی نہ ہو، بلکہ نیکی اور تقوی پر اس کی بنیاد ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی، وہ جو، الیہ، اسی اللہ کی طرف،
تحشرون، تمہیں جمع کیا جائے گا. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحشر ہے، کیونکہ یہ دن سارے مخلوقات کو، انسانوں کو جمع کر دے گا. فرمایا انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی تو شیطان کی طرف سے. انما النجوى، یہ سرگوشی تو من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے. یہ جو گناہ پر مبنی سرگوشیاں ہیں یہ تو اصل میں شیطان کی طرف سے ہیں. کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والے اس سے پریشان ہو جائیں. مطلب شیطان منافقین کو ایسی سرگوشیوں پر ابھارتا ہے تاکہ اہل ایمان کو غمگین اور پریشان کیے جا سکے. حالانکہ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، وَلَيْسَ، اور نہیں ہے وہ شیطان، بِضَارِّهِمْ، انہیں نقصان دینے والا، شیئن، کچھ بھی. یہ شیطان انہیں کچھ بھی نقصان دینے والا نہیں ہے، الا مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. ہاں اگر کوئی نقصان پہنچا تو یہ شیطان اللہ کے حکم سے انہیں کوئی نقصان دے سکتا ہے، ورنہ نہیں. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر ہی اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. اللہ پر ہی اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت معاشرتی آداب بتلائے جا رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا، کھلے ہو جاؤ، فی المجالس، اپنی مجالس میں، فافسحوا، کھلے ہو جاؤ. مطلب اس کا کیا ہے کھلے ہونے سے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ کوئی دوسرا مسلمان تمہاری مجلس میں آیا تو جگہ کشادہ کر دو تاکہ وہ بھی تمہاری مجلس میں بیٹھ سکے. جب تم ایسا کرو گے تو یفسح اللہ لکم، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی کر دے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، فانشزوا، تو اٹھ کھڑے ہو. جب کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو مجلس سے اٹھ جاؤ. اس میں یعنی کوئی غیرت کا مسئلہ آڑے نہیں آنا چاہیے. یرفع اللہ الذین، بڑی خوبصورت آیت ہے، ایمان والوں کی فضیلت میں اور علم والوں کی فضیلت میں. فرمایا یرفع اللہ، اللہ بلند کرتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اللہ ایمان والوں کو بلند کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، درجات، ان کے درجات ہیں. وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جو اہل علم ہیں، اللہ رب العزت ان کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، ان کے درجات ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ کیا ہے؟ خبیر، اس کی خوب خبر رکھنے والا. تو چلتے ہیں 28ویں پیج کے تیسرے صفحے کی طرف. قرآن مجید کا یہ صفحہ نمبر 544 ہے، 28واں پارہ ہے، جس میں ہم سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 20 تک پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم اللہ کے رسول سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا کرو، سرگوشی کر لیا کرو. اس سرگوشی کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیا کرو، اللہ کی راہ میں کچھ دے دیا کرو. کیوں؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واطہر، اور زیادہ پاکی کا باعث ہے، طہارت کا باعث ہے. فإن لم تجدوا، پس اگر تم نہ پاؤ، تمہیں نہ ملے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو کس چیز سے؟ ان تقدموا بین یدی نجواکم، یہ کہ تم آگے بھیجو گے اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات. کیا یہ چیز تم پر بڑی وزنی ہے کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو؟ مطلب کیا تم اسے مشقت محسوس کر رہے ہو کہ ہر مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگیں تو سرگوشی سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں گے؟ کیا یہ چیز تم پر مشقت کا باعث ہے؟ تو فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس
جب تم نہ کرو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نفلی صدقہ ہے، اگر یہ نفلی صدقہ تم نہ دے سکو تو پھر تمہیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو تم صدقہ نہیں بھی دے سکتے تو ٹھیک ہے، پھر اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دو، واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بڑی جامع ترین آیت ہے، جس آیت کریمہ نے ہماری عبادات، اخلاقیات، معاملات، ہر چیز کو سمیٹ لیا۔ اس آیت کریمہ نے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک شخص ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، آ کر کہا عبداللہ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، لیکن آپ کے والد گرامی حضرت عمر تو ایسے کہا کرتے تھے۔ حج کے بارے میں کوئی مسئلہ پوچھا اور کہا آپ کے والد تو ایسے کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے وحی میرے والد پر اتاری تھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے والد نے ایسے فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، وہاں پر دوسرے کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تمام سلف صالحین، ائمہ، محدثین، فقہا، حتیٰ کہ جو چاروں اسکول آف تھاٹس ہیں، چاروں ائمہ ہیں، چاروں کا یہی موقف تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، دیگر جو ائمہ تھے، سب اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنہ کی اگینسٹ آپ تمہیں دکھائی دیتی ہے، ہماری بات کو دیوار سے مارو اور قرآن و سنہ پر عمل کرو۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کسی جگہ لوگوں کو ہماری اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے جس کا حکم دیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت حکم اہل ایمان کو دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو دے رہے ہیں، اور قیامت تک آنے والوں انسانوں کو دے رہے ہیں، جنوں کو دے رہے ہیں کہ اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام ائمہ، محدثین، فقہا، یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت میں گزار دی۔ آج اگر میں، میری ٹیم، ہم کوئی ادنا سی، معمولی سی کوئی کاوش کرتے ہیں قرآن مجید کی خدمت کرنے کی، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 1400-1500 سال سے اس امت کے اندر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہ شوق اور یہ رغبت ہوتا ہے کہ کل جب ہم دنیا میں نہ ہوں تو کم از کم ہماری سکھائی ہوئی یا ہمارے ذریعے سے قرآن کا کوئی پیغام کسی تک پہنچا ہوا ہو، اور وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر درج ہو، اور ہماری بخشش کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا ذریعہ ہو جائے۔ تو یہ سلف صالحین، ائمہ، محدثین اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ فرمایا الم ترى، کہ آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تولوا، دوست بنایا، ولی بنا لیا، قوما، اس قوم کو، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ غصے ہوا تھا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم کو دوست بنایا جس قوم پر اللہ غصے ہوا۔ اچھا جی، تو چیٹ کے اندر ذرا بتائیے کہ اس سے کون مراد ہے؟ کنہوں نے دوست بنایا اور کن کو بنایا، کن پر اللہ غصے ہوا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ان کو دوست بنایا جن پر اللہ غصے ہوا؟ ما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، اور نہ ہی انہی میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ،
اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں علی الکذب جھوٹی، جھوٹ پر مبنی قسمیں اٹھاتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اعد اللہ لہم اللہ نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے عذابا شدیدا دردناک عذاب، انہم بے شک وہ ساء بہت برے ہیں، کیا ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں بہت برے ہیں ان کے یہ اعمال۔ اتخذوا ایمانہم انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو، یمین ان کی جمع ہے ایمان، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو جنتن، جنتن عربی زبان میں کہتے ہیں ڈال، جو آپ کو دشمن کے وار سے چھپاتی ہے بچاتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جنہ، ڈال۔ تو انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈال، کیا مطلب قسمیں کھا کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قسمیں ڈال کی طرح ہمیں بچا لے گی، حالانکہ جھوٹی قسمیں ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ تو انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ چلیے جی ماشاءاللہ 25 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا۔ ذوالقرنین ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر سعدی ہیں، جواب درست ہے۔ سسٹر رضیہ ہیں، جواب درست ہے۔ برادر رحیم اینڈ امین ہیں، جواب درست ہیں۔ سسٹر روبینہ بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ 5-6 لوگوں کے نام لیے، باقی بھی تقریباً تمام کے جوابات ہی درست ہیں۔ جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دوستیاں کرتے ہیں اس سے مراد منافقین ہیں، اور جن سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے دوستیاں کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان سے مراد یہود ہیں، کیونکہ آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے ہیں غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان میں سے نہ بنانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہے؟ وہ یہود ہیں، یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ ولا الضالین اور اللہ گمراہوں میں سے بھی نہ بنانا، تو الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو منافقین جا کر اپنی محبتیں اپنی دوستیاں یہود سے کیا کرتے، تو ان کو یہ تنبیہ ہوگی۔ فرمایا لن تغنی عنہم نہیں فائدہ دے گا ان کو اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی، ان کے مال ان کی اولادیں انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اولئک اصحاب النار یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا جمیعاً سب کے سب کو، فیحلفون پس وہ قسمیں اٹھائیں گے لہو اس کے لیے، مطلب اس اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے بھی قسمیں اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، جیسے دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تو قیامت کے دن بھی قسمیں کھا کر سچا بننے کی کوشش کریں گے۔ وَيَحْسَبُونَ اور وہ یہ سمجھتے ہیں انہم علی شیء یہ کہ وہ کسی چیز پر ہیں، نہیں کسی چیز پر نہیں ہے۔ الا جان لو انہم هم الکاذبون بے شک وہ وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ تو قیامت کے دن اگر انکار کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، ان کے اعضاء بول کر اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں گے جو جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کی ٹانگیں ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ فرمایا استحوذ غالب آ چکے ہیں، مسلط ہو چکے ہیں، علیہم الشیطان ان پر شیطان، اصل میں یہ شیطان کے نرغے میں آ چکے ہیں۔ فانساہم تو اس شیطان نے انہیں بلا دیا ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر، اس شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بلا دیا ہے۔ اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں حزب الشیطان جو شیطان کا گروہ ہیں، یہ ہے اصل میں شیطان کے گروہ والے، یہ منافقین یہ یہود ان کی روش پر چلنے والے یہ ہیں حزب الشیطان۔ الا جان لو ان حزب الشیطان بے شک شیطان کا گروہ ہم الخاسرون وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یحادون اللہ
مخالفت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، اولئکا تو یہی وہ لوگ ہیں، فی الاذلین جو رسواؤں میں ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو رذیل رسوا کن ہوں گے۔ فرمایا کتب اللہ، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، کیا لاغلبن، دیکھیں تاکید ہے، آخر میں نون تاکید کے، شروع میں لام ہے، فعل مضارع ہے، لاغلبن البتہ میں ضرور غالب آؤں گا، انا میں، و رسولی اور میرے رسول، ان اللہ بے شک اللہ قوی عزیز بہت مضبوط اور غالب ہے۔ لا تجد قوما نہیں پائیں گے آپ کسی قوم کو، یؤمنون باللہ جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر، یوادون کہ وہ محبت کریں، کس سے، من حاد اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، ان لوگوں سے وہ محبت کریں نہیں، اہل ایمان ایسے نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کی محبت ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والے۔ ولو اور اگرچہ کانو وہ ہوں، آباءہم ان کے آباء و اجداد، او ابناءہم یا ان کے بیٹے، او اخوانہم یا ان کے بھائی، او عشیرتہم یا ان کے قریبی رشتہ دار، مطلب اگر اتنے قریبی رشتے بھی ہونا پھر بھی وہ ان سے محبت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان کہ اللہ نے لکھ دیے ان کے دلوں میں ایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اصل میں انہیں ایمان سے اتنی محبت ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں کبھی یہ ان لوگوں سے محبت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی محبت تو اللہ کے لیے ہے، اہل ایمان سے ہے۔ فرمایا وَأَيَّدَهُمْ اور اللہ نے ان کی تائید کی ہے، بِرُوحٍ مِّن اپنی رحمت سے، اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے رحمت سے اللہ نے ان کی تائید کر دی۔ مزید کیا، دنیا میں اللہ نے ان کی تائید کر دی، آخرت میں وَيُدْخِلُهُمْ اور اللہ انہیں داخل کرے گا، جنات ان باغات میں، تجری من تحتی الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوا، صحابہ کرام کی فضیلت ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حزب اللہ جو اللہ کی جماعت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے۔ الا جان لو، ان حزب اللہ بے شک اللہ کی جماعت، ہم المفلحون وہی ہیں فلاح پانے والے، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، فلاح پانے والی ہے۔ تو یاد رکھیے گا نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی اٹھ کر اپنا نام رکھتے جی ہمارا نام حزب اللہ ہے، اگر وہ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یہود سے، منافقین سے، غیر مسلموں سے ان کی محبتیں زیادہ ہیں، مسلمانوں سے ویسے ان کی محبتیں نہیں ہیں، ان کے دلوں میں اصل غیر مسلم بستے ہیں، تو یاد رکھیے گا وہ حزب اللہ نہیں بلکہ وہ حزب الشیطان کہلائے گی، کیونکہ حزب اللہ تو وہ ہے، اللہ کی جماعت تو وہ ہے کہ جو ان لوگوں سے کبھی محبت نہیں کر سکتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، مطلب منافقین اور یہود و نصارہ۔ تو یہ حزب اللہ کا بدلہ ہے۔ تو چلیے جی الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ المجادلہ کو مکمل کیا، تو سورۃ الحشر کے ایک مرتبہ مضامین دیکھ لیجئے اور ہم سورۃ الحشر کو شروع کرتے ہیں، اور صرف اس کی ابتدائی 9 آیات آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔
چلیے جی، بارک اللہ فیکم. سورۃ الحشر 24 آیات پر مشتمل ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا نام اس کی آیت نمبر 2 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. یہ صورت مسبحات میں سے ہیں، مطلب وہ صورتیں جن میں اللہ رب العزت، جن کی ابتدا پہلی آیات اللہ کی تسبیح پر مشتمل ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے. اور اس صورت کا بنیادی موضوع مخالفین اور منافقین اور یہود کا انجام ہے. منافقت کے علاج کے لیے منافقت کو یہودیوں سے میل جول ختم کرنے اور صفات الہی کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی ہدایت ہے. منافقین کا صحیح عقیدہ آخرت صفات اختیار کرنے کی ان کو دعوت ہے. اور بنو نذیر، یہود کے 3 قبائل میں سے جو ایک قبیلہ مدینے میں آباد تھا، بنو نذیر، ان کے خلاف جب فرد جرم عائد ہو گیا، ان کی جلا وطنی کی سزا ہے. اور جلا وطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ جو اموال فے ہے، اس کی تقسیم کے احکامات. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی. اچھا، فاعل کہاں ہے؟ کون اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے جس نے اخرج الذین کفروا، نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو نکالا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے وقت. ما ظننتم، تم نے نہیں سمجھا تھا یا تمہارا گمان نہیں تھا، یخرجو، یہ کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ انہم، یہ کہ وہ مانعتہم، بچا لیں گی ان کو، بچا لیں گے ان کو، حصونہم، حصن ان کی جمع حصون، قلعہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فورٹ کے معنی میں. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ انہیں ان کے قلعے بچا لیں گے من اللہ، اللہ سے. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے. ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک مشہور معاہدہ سن رکھا ہوگا، میثاق مدینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا جواب دیں گے، اور اس کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اب یہ معاہدہ ہو گیا، میثاق ہو گیا، اور جو فریق اس کو توڑے گا اس معاہدے کو، نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. اب ہوا اس طرح، یہود کی یہ روش ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء رسول کو تکلیف دینا، قتل کر دینا، نقصان پہنچانا، یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے، زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. اللہ کے رسولوں میں سے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کو انہوں نے ظلم کرتے ہوئے ان کو قتل کیا، دیگر اللہ کے انبیاء رسول کو. اور اللہ نے کئی جگہ پر قرآن مجید میں اس طرف اشارہ کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے ہیں حالانکہ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا یہ کرنے کا. اب انہوں نے یہ کیا بنو نذیر کے لوگوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر میں دعوت دی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ایک بڑا پتھر ایک چھت سے گرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا انہوں نے پلان بنا لیا. اب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازش سے محفوظ رہے، ساتھیوں کے ساتھ واپس پلٹ آئے، لیکن چونکہ ان کا راز فاش ہو چکا تھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے جا کر ان کی اس غلطی کے نتیجے میں ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. اور یہود چونکہ بڑے مالدار تھے لیکن بزدل قوم، آج بھی اور اس ہر زمانے کے اندر بہادر قوم نہیں، بزدل قوم، کیونکہ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. دنیا کی اس وقت بھی اور اس وقت بھی معیشتیں ان کے کنٹرول میں ہیں. اپنی معیشتوں، اکنامکس کے اور فائنینس کے بل بوتے پر جو چاہتے ہیں آج بھی اور اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے. اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا دیا کرتے اور آج بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، لیکن بزدل قوم. اب یہود نے جب یہ دیکھا غلطی بھی ان کی اپنی ہے، اپنے آپ کو قلعوں کے اندر بند کر لیا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہے، اللہ سے تو کوئی چیز نہیں بچا سکتی. تو آپ کو سمجھ آ گیا، یہ بنو النذیر کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کا محاصرہ کیا تھا. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. واقعہ پیش آیا، کیا پیش آیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ آیا ان پر، من حیث، جہاں سے، لم یحتسبون، کا گمان بھی نہیں تھا. اللہ نے ان کو وہاں سے پکڑا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ، اور ڈال دیا اللہ نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیا. یخربون، وہ گرانے لگے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بیدیم، اپنے ہاتھوں سے. اب کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا. انہیں اصل میں یہ امید تھی کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیں گے یا پھر اس محاصرے کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ ان کے قلعوں کے دائیں بائیں محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب یہود نے یہ دیکھا کہ بات نہیں باندھی، پھر بعد میں یہ مصالحت ہوئی کہ وہ مدینہ سے نکل کر چلے جائیں اور جو مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں اور باقی سب کچھ اپنے گھر بار یہاں چھوڑ کر جانے پڑیں گے، اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتے. تو یہود اتنی سازی قوم، انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیں اب مجبوراً اپنے گھر بار، یہ قلعے، یہ بلڈنگیں، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، تو چلو ان کو خراب کر کے جاتے ہیں تاکہ مسلمان بھی ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو یہ اشارہ ہے، یخربون بیوتہم، خراب کر رہے تھے، توڑ پھوڑ رہے تھے اپنے گھروں کو، بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت پکڑو، یا اولی الابصار، اے عقلو والو، عقلو والو اس سے عبرت پکڑو کہ اللہ نے کس قدر رسوا کیا اس قوم کو. وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، ان کتب اللہ علیہم، کہ اللہ نے لکھ دیا تھا ان پر، الجلاء، جلا وطنی، مدینہ سے نکال دینا، اگر یہ چیز اللہ نے ان پر لکھ نہ دی ہوتی نا، لعذبہم فی الدنیا، البتہ اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا، جیسا کہ بعد میں بنو قریظہ کو دیا گیا کہ ان کے تمام لوگوں کو 600 کے قریب یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور وہ بھی ان کی سازش کے نتیجے میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. تو بنو نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا، دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن عذاب. چلیے جی آج کے آخری پیج کی طرف چلتے ہیں. فرمایا یہ کیوں ہوا، یہود اتنے رسوا ہوئے، یا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کیوں ہوا؟ ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، بعض سبب ہے، بعض سبب کے معنی میں ہے. سبب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے شاق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کریں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ رب العزت کی پھر پکڑ اور اللہ کی سزا بھی بڑی شدید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے. تو یہودیوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی تو ان پر اللہ کی پکڑ آئی. اب ہوا اس طرح، دیکھیے شریعت اسلامیہ میں جنگ کرنے کی بھی اتنے خوبصورت اصول ہے. جنگ جب کرنی ہے
دشمنوں کے علاقے میں داخل ہونا ہے تو ان کے کسی پھلدار سایہ دار درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے گھروں کو زمینوں کو خراب نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو نہیں قتل کرنا، ان کے بچوں کو نہیں قتل کرنا، ان کے ایسے بوڑھے لوگ جو لڑائی کے قابل نہیں ہیں ان کو نہیں قتل کرنا، صرف جو ان کے جنگجو ہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اتنے خوبصورت اصول ہیں۔ لیکن بنو نذیر کے ساتھ یہ جو محاصرہ ہوا تھا، ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنے کے لیے ان کی جو زمینیں ان کے قلعے کے باہر تھیں، مطلب قلعے کے اندر ان کے گھر وغیرہ ہوتے اور قلعے کے باہر ان کی جو زمینیں اور کھجوروں کے باغات اور کھیت وغیرہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کو کاٹا اور آگ لگا دی، درختوں کو کاٹا، کھجور کے درختوں کو اور آگ لگا دی۔ وجہ یہ تھی تاکہ وہ اپنے قلعے سے یہ منظر دیکھیں، ایک تو ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے کہ اب یہ مسلمان جانے والے نہیں ہیں، انہوں نے تو ہمارے پھلدار درختوں کو بھی نہیں چھوڑا، تو ان کے دلوں میں مزید رعب پیدا کرنے کے لیے ان کے مال کو ان کی آنکھوں کے سامنے جلا دیا گیا۔ کھجور بڑا قیمتی مال تھا، کھجور کا درخت، اس پر معیشت کا انحصار ہوتا تھا اس دور میں، اور آج کے زمانے میں بھی کھجور کے بڑے بڑے باغات ہیں، جیسے ہمارے یہاں دیگر پھل فروٹ سے گزر بسر ہوتا ہے اس طرح وہاں پر کھجور ہے عرب کے علاقوں میں۔ فرمایا ما قطعتم، جو تم کاٹو، من لینۃ، کھجور کے درخت وغیرہ، او ترکتموہا، یا تم ان کو چھوڑ دو، جو تم کھجور کے درخت کاٹو یا تم انہیں چھوڑ دو، قائمتاً، کھڑا، علی اصولہا، اس کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ مطلب تم یہ کام اصل میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ کاٹو ان درختوں کو۔ کیوں؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ اللہ رب العزت ان گناہ گاروں کو مزید رسوا کر دے۔ خزیون سے فعل ہے، فعل مضارع، یخزی، وہ رسوا کر دے ان گناہ گاروں کو، ان فاسقوں کو، جو نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، لیکن تمہاری یہ کیا روش ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی زہر دے کر اور کبھی پتھر ان پر گرا کر ظلم کرتے ہوئے ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا وما افاء اللہ، ایک تو عربی زبان میں ہوتا ہے مال غنیمت، اور ایک عربی زبان میں ہوتا ہے مال فے، مال فی۔ تو آیت نمبر 6 میں مال فے کی طرف اشارہ ہے۔ مال فی، مال غنیمت اور مال فی میں فرق کیا ہے؟ مال غنیمت وہ جو جنگ کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے، اور مال فی وہ جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، لڑائی نہیں ہوئی لیکن ان کو کچھ مال مل گیا دشمن کا، مطلب دشمن نے ہتھیار ڈال دیے یا دشمن چھوڑ کر بھاگ گیا، جو ان کو مل گیا لڑائی کے بغیر۔ فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو اللہ اپنے رسول کو مال فے دے، منہم، ان میں سے، یعنی ان کی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فے ملا، فما اوجفتم، تم نے نہیں دوڑائے تھے، علیہ، اس مال پر، من خیل، اپنے گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ ہی اونٹ، تم نے تو اپنے اونٹ یا گھوڑے اس مال پر نہیں دوہرائے تھے۔ مطلب ویسے تو مال تب تمہارے ہاتھ لگتا ہے جب اس مال پر تم گھوڑے بھی دوڑاتے ہو، جنگ بھی ہوتی ہے، اونٹ بھی آمنے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ جو مال تھا، نہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے نہ تمہیں گھوڑے دوڑانے پڑے نہ ہی تمہیں اونٹ دوڑانے پڑے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، یسلط رسلہ، اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے، غلبہ عطا کر دیتا ہے، کس پر؟ علی من یشاء، ہر اس پر جو وہ چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت چاہتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو اس کو مسلط کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا ما افاء اللہ، جو اللہ مال فے دے، علی رسول، اپنے رسول پر، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، یہ بھی بنو نذیر کی ایک بستی تھی، فللہ، تو یہ اب مال فے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ مال فے کس کا ہے؟
فَلِلَّهِ پس اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ مال، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہیں، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہیں، وَالْمَسَاكِينَ اور مساکین کے لیے ہیں، وَابْنَ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے ہیں۔ تو یہ 6 کیٹیگریز بیان کر دی گئیں کہ مال فے کہاں 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 خرچ ہوگا۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ کئی تاکہ، کئی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تاکہ لا یکونا نہ ہو جائیں دولتن گردش کرنے والا بین الاغنیاء منکم تم میں سے امیروں کے درمیان، کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال بس تم میں سے امیروں کے درمیان ہی گھومتا رہے۔ آپ کی اردو کا جو لفظ ہے نا دولت، وہ اصل میں عربی کے اسی لفظ سے نکلا ہے، دولت۔ تداول تداولو، تداول کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا، چلنا پھرنا۔ تو دولت کو دولت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، وہ چلتی پھرتی ہے، آج ادھر کل ادھر پرسوں ادھر ترسوں ادھر اور پھر اپنی جگہ پر واپس، پھر چلنا پھرنا۔ تو تاکہ وہ مال دولت نہ بن جائے تم میں سے اغنیا، مطلب یہ نہ ہو کہ صرف اغنیا کے درمیان ہی چلتا پھرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے مال فے کے اندر فقراء، مساکین، یتیموں کا، مسافر، ان تمام طبقات کے حصوں کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ اور اللہ نے ساتھ یہاں پر یہ نصیحت بھی فرما دی اور یہ حکم بھی دے دیا جو نہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا بلکہ قیامت میں آنے تک مسلمانوں کے لیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ اور جو رسول تمہیں دے فَخُذُوهُ تو اس کو لے لو، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو۔ تو یاد رکھیے گا یہاں دینے سے مراد صرف کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز دے تو اسے لے لو، اس سے مراد یہ ہے کہ رسول جو تمہیں تعلیم دے اس کو قبول کرو، اس کو دل و جان سے ایکسپٹ کرو، اس کو لے لو۔ کوئی کیلو کال یعنی کہ ہرگز ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل پہنچا، آمنا ہم اس پر ایمان لائے، وصدقنا ہم نے اس کی تصدیق کی اور ہم اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ تو جو رسول تمہیں دے فخذوہ اس کو پکڑ لو، تھام لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے تمہیں منع کریں فانتہوا سے رک جاؤ، جس سے تمہیں روکے اسے رک جاؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا، اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین ان فقیروں کے لیے جو مہاجرین ہجرت کرنے والے ہیں، ان فقیروں کے لیے جو ہجرت کرنے والے ہیں، کون؟ الذین اخرجوا وہ جنہیں نکالا گیا، من دیارہم ان کے گھروں سے، وہ فقراء مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واموالہم اور ان کے مالوں سے نکالا گیا، یبتغون وہ تلاش میں ہیں، تلاش کریں کیا؟ فضلا من اللہ اللہ کے فضل کو، ورضوانا اور اس کی خوشنودی کو۔ تو یہاں پر مہاجرین صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ وہ مہاجرین صحابہ کرام جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا وہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ اور وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی۔ تو اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ چلیں اللہ کے رسول کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہاد میں اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا بتائیے اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الصادقون جو کہ سچ بولنے والے ہیں، سچ کر دکھانے والے ہیں، یہ ہیں سچے لوگ، صادقون۔ تو یاد رکھیے گا یہاں سچائی صرف زبان کی سچائی نہیں ہے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی سچائی ہے، قول و عمل کی سچائی ہے کہ جو انہوں نے کہا انہوں نے کر کے دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اپنے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، مدینے کے اندر آ کر اپنے آباد ہو جائے، ہو گئے کسی کے گھر والے، کسی کا مال و دولت سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے، کسی کو بیوی بچے چھوڑنے پڑے وہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ۔ کس قدر فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ کرام۔
تو سسٹر سعدیہ اشفاق ہیں، سب سے پہلے ان کا جواب درست آیا ہے. سہیل احمد غازی صاحب ہیں، جواب درست ہے. سسٹر ریبا عمران ہے، جواب درست ہے. سسٹر سمین ہے، جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. اور اس کے بعد ماشاءاللہ سسٹر شازی ہیں، سسٹر برادر زبیر ہیں، برادر حسن ہیں، ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں. بارک اللہ فیکم. کوئی 20 سے زیادہ لوگوں کی جوابات درست موصول ہوئے. اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد مطلب اس کے دین کی مدد. اللہ کی مدد مطلب اس کے دین کی مدد. اللہ کے دین کی مدد گویا یہ اللہ کی مدد کہلاتی ہے. اور یاد رکھیے گا، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی طرف. فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو جنہوں نے، آیت نمبر 8 میں فضیلت تھی مہاجرین صحابہ کرام کی، آیت نمبر 9 میں فضیلت ہے انصار صحابہ کرام کی. یہ وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے رہائشی تھے، اوس اور خزرج کے قبیلوں سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں ویلکم کہا، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا، اور اس خوش آمدید کہنے کا حق ادا کر دیا. تو وہ انصار ہیں. فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو جنہوں نے تبوّأ الدار، جگہ دی گھر میں، والایمان، اور ایمان میں، من قبلہم، ان سے پہلے، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، کس کو؟ من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں. جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہیں یہ اس کو پسند کرتے ہیں. ولا یجدون، اور نہیں یہ پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، اپنے دلوں میں یہ نہیں پاتے، حاجتن، کوئی تنگی، ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی، مما، اس چیز سے جو اوتو، انہیں دی گئی ہے. مطلب جو مال و دولت انہیں دیا گیا ہے، اگر کبھی مہاجرین صحابہ کرام پر انہیں وہ مال و دولت خرچ بھی کرنا پڑے تو کبھی ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں آئی کہ یہ کیا، اب یہ خرچ کرنا پڑے گا. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. مطلب یہ انصار مہاجرین صحابہ کرام کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اس آیت کریمہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ جو خوبصورت واقعہ پیش آیا تھا. سعد بن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مہاجرین کی خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا انصار صحابہ میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہمان ہے، ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، میں گھر گئے، زوجہ نے بتایا کہ گھر میں تو اتنا کھانا ہے کہ جو بچوں کی خوراک ہے. کہا بچوں کو تم اسی طرح بہلا کر سلا دو، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اور کھانا کھانے کے بہانے تم لائٹ ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بند کر دینا، مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے گویا کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں. یہ مطلب ہے جی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. دیکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں. جب آپ کی بھی ضرورت ہے، اور خاص کر آپ کی اولاد کی بھی ضرورت ہے، اور دوسرے انسان کی بھی وہی ضرورت ہے، تو آپ دوسرے کو اپنی اولاد پر ترجیح دے دیں. اللہ اکبر. ایسے تھے میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار. فرمایا دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود نقصان میں ہی کیوں نہ ہو، خود اگرچہ انہیں خسارہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. وَمَنْ يُوقَ، اور جس کو بچا لیا گیا، شُحَّ نَفْسِهِ، اس کی نفس کی لالچ سے، جس کو اس کی نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ، تو یہ وہ لوگ ہیں، هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو فلاح پانے والے ہیں. جس کو اس کی نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین جی، اللہ کی توفیق سے ہم نے الحمدللہ 28ویں پارے کے پہلے 5 صفحات کو مکمل کیا. انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ہم سورۃ الحشر کو بھی مکمل کریں گے، اور اس کے بعد سورۃ الممتحنہ وغیرہ کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ. اگلے 5 صفحات کو پڑھیں گے، اچھا سیکھنے اور کورس سے
بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے، جو پڑھتے ہیں کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔